جی یہ جو کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم ہے میرے خیال بلوچستان کے لیے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. دوسرے صوبوں میں بھی ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی حوالے سے ہوگا، لیکن بلوچستان کا آپ کو پتہ ہے کہ اس کا رقبہ بہت بڑا ہے. یہاں سکولز کی تعداد دوسرے پروونسز کے نسبت بہت کم ہے. ہیومن ریسورس ٹیچر کا ایک بہت بڑا فقدان ہے، اور سکولز ایسے ایسے علاقوں میں بھی ہیں جہاں پہ شاید آج تک روڈ بھی نہیں ہوگا، بجلی بھی نہیں ہوگی، پانی بھی نہیں ہوگا، اور کوئی بیسک انفراسٹرکچر جو ہے وہ نہیں ہوگا. اب ایسے ایریز میں آپ کس طرح میکینزم بنا سکتے ہیں کہ آپ یہ میک شور کریں کہ اس سکول کا فنکشن صحیح ہے، وہ اس سکول کس طرح چل رہا ہے، وہاں سٹوڈنٹس آ رہے ہیں، ماسٹر پڑھا رہا ہے یا نہیں پڑھا رہا. تو ہم نے جو گورنمنٹ نے ایک انیشیٹو اپنے پہلے کیبنٹ میٹنگ میں لی تھی، جو پروپوز سیکرٹری صاحب نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کیا تھا کہ ہم ایک کمپلینٹ میکینزم بھی ایسا بنائیں کہ بہت سارے ایسے ایریاز ہوں گے جہاں پہ لوگوں کی شکایتیں ہوں گی، لیکن ان شکایتوں کو کوئٹہ تک پہنچنے کے لیے ایک تو ٹائم بھی بہت لگتا ہے، ایفرٹ بھی بڑا لگتا ہے، اور ایکسیس کا بہت بڑا ایشو ہے. شاید ان علاقوں میں فون کی سہولت بھی نہ ہو، تو کم از کم ایک انسان وہ ٹیچر کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک اسٹوڈنٹ کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک پیرنٹ کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی کی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، اور وہ اپنا کمپلین ایک بڑے سمپل میکینزم طریقہ کار سے ایک UN نمبر پہ ڈائل کر کے وہاں اپنی پوری کمپلین، اس کی کیٹیگری، اس کا طریقہ کار وہ پورا کمپلین کر کے، اور اس ایک ریسیونگ میں میسج لے گا کہ جی واقعی اس کی کمپلینٹ آ گئی. پھر فردر اس کو ایکسپیڈائٹ کرنے کے لیے جو ایک سسٹم بنایا گیا ہے کہ وہ کمپلین کس طرح پروسیس ہوگی، سیکرٹری صاحب سے ہوتے ہوئے ڈائریکٹر اور اسی طرح منسٹری میں پورا، اور باقاعدہ اس ڈسٹرکٹ کی طرف اس کمپلین کو لانچ کیا جائے گا اور اس پہ کام کیا جائے گا. ہم یہ نہیں کہتے کہ ان سسٹمز کا رزلٹ 100% نکلتا ہے، لیکن کم از کم ایک بہت بڑا فیکٹر ایک تو یہ بنے گا کہ لوگوں کو ایکسیس ہوگا کہ وہ اپنی کمپلین کم از کم کسی ایسے میکینزم کے تھرو بھیج سکتے ہیں جہاں انہیں نہ کسی کی سفارش کی ضرورت ہے، نہ جہاں ان کو کسی کو بولنے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی کسی سے خوف و ہراس کی ضرورت ہے. ایک سمپل فون ہوگا اور ایک کال ہوگی اور رجسٹر ہوگا. دوسری سب سے بڑی چیز یہ ہوگی کہ بہت سارے لوگوں کو یہ بھی استاد کے صورت میں یا دوسرے لوگوں کی صورت میں یہ احساس ہونے لگ جائے گا کہ جی ہمارے اسکول کے خلاف ایک بہت ایزی طریقے سے کمپلین ہو سکتی ہے، یا کم از کم وہ ایشو آگے جا سکتا ہے، وہ ایشو جینوئن بھی ہو سکتا ہے. اب مثال کے طور پر ایک اسکول ہے جس کے پاس بلڈنگ نہیں ہے، اسکول بھی ہے، ٹیچر بھی ہے، بچے بھی ہیں، استاد بھی اچھا پڑھا رہا ہے، لیکن بلڈنگ نہیں ہے، فرنیچر نہیں ہو سکتا. اب وہ استاد کہاں جائے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان گورنمنٹ نے، اور خاص کر ایجوکیشن منسٹری نے، جس میں ہمارے ایڈوائزر صاحب، لیڈی صاحب یہاں موجود ہیں، نور الحق صاحب ہمارے سیکرٹری موجود ہیں، ایک بڑی اچیومنٹ کی ہے اور بہت کم ٹائم میں کی ہے. 2 مہینے سے کم عرصے میں اس سسٹم کو لانچ کرنا اور اس پہ انیشیٹ کرنا. تو آج تقریباً آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 35,000 جو رجسٹرڈ نمبرز ہوں گے، موبائل نمبرز، ان کے پاس ایکسیس ہوگا کہ وہ اپنی کوئی بھی کمپلینٹ ایجوکیشن سسٹم میں ڈپارٹمنٹ کو دے سکتے ہیں اپنے متعلقہ ایجوکیشن ایریا کے حوالے سے. سر کمپلینٹ تو لوگ کریں گے، لیکن اس چیز کو کس طرح خیال رکھیں گے کہ سیاسی مداخلت نہ ہو؟ جو بھرتیاں سیاسی ہوتی ہیں، کمپلینٹ کے آگے وہی آ جاتی ہیں. آپ کی حکومت اس کے حوالے سے کیا؟ جی دیکھیں، میں نے جیسے بات کی نا کہ میں نے کہا کہ 100% شاید یہ وہ رزلٹ آپ جو لوگ متوقع کرتے وہ نہیں ہوں گے، لیکن ایک بہتری آ سکتی ہے. آج اگر ہم ایجوکیشن سسٹم کو دیکھیں تو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ 30 سے 40% اس کی پرفارمنس ہے. اس ایک چھوٹے سے انیشیٹو سے اگر وہ 40 سے 70% کی طرف آ جائے تو بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور انشاءاللہ اس 70 کو 100 کی طرف بھی لے جائیں گے. تو یہ وہ چھوٹے چھوٹے ٹولز ہیں جن کو جب آپ ڈیولپ کرتے ہیں تو سلولی اینڈ گریجولی انفلوئنس کم ہونے شروع ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی میکینزم ہی نہیں ہے تو پھر آپ کا انفلوئنس 100% چلتا ہے. تو انشاءاللہ یہ بھی گورنمنٹ نے ایک انیشیٹو لیا ہے، اور آگے جا کے بھی دوسری چیزوں میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہم انیشیٹو لے رہے ہیں. جس چیز کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں انشاءاللہ اس میں آہستہ آہستہ خود کمی آ جائے گی. سر وزیر اعظم صاحب آئے تھے کوئٹہ تشریف لائے تھے، تو اس میں آپ نے بلوچستان کی پسماندگی کے حوالے سے آپ کی ملاقات میں کچھ باتیں تھیں. تو اس میں ظاہر بات ہے ایجوکیشن کے سیکٹر میں بھی آپ کو پیسہ چاہیے، اس طرح کی ٹولز آپ اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، منظر آپ لا رہے ہیں، جنریٹ کر رہے ہیں، اس کے لیے ٹولز اور پیسہ چاہیے ہوگا. تو کیا کہیں گے سر، وزیر اعظم صاحب نے ہمیں مایوس تو نہیں کیا یا انہوں نے وعدے وفا کر دیے؟ نہیں دیکھیں جی، وزیر اعظم صاحب نے بڑے سیریسلی ان ایشوز کو یہاں بھی دیکھا
اور جب بھی ابھی حالیہ میں ہم اسلام آباد بھی ایک وفد ان سے مل کے آئے تھے مختلف ایشوز کے حوالے سے. دیکھیں کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے صوبے میں خراب کی ہیں. اب میں آپ کو جیسے مثال اندر بتا رہا تھا کہ بلوچستان کا جو صرف پینشن بل ہے وہ تقریباً 5 سال کے اندر 200 ارب کو پہنچ جائے گا. آج وہ 30 ارب ہے, تو 5 سال کے اندر وہ 200 ارب کو پہنچ جائے گا. یہ بلوچستان گورنمنٹ نے پیسے دینے, اور بلوچستان گورنمنٹ کہاں سے دے گی؟ ریونیو کا ہم نے کوئی سسٹم نہیں بنایا. بجٹ پچھلا ہم نے ایسے بنایا ہے جو 100 ارب کے خسارے کا ہے ڈیولپمنٹ سیکٹر کا. تو ہم نے اگر صرف کتابوں کے اندر اسکیموں کو ڈالنا ہے, اور جس کی مثال بڑی اچھی پریزنٹیشن میں دی کہ بہت سارے ایسے اسکول ہیں جو پلنتھ لیول پہ کھڑے ہیں کہ جہاں ہم نے 2-2 کروڑ 3-3 کروڑ کے پروجیکٹ رکھے ہیں اور ایلوکیشن جو ہے ہم نے 20 لاکھ بھی نہیں کی ہے. تو اسکول کب جا کے بنیں گے, یہ اسپتال کب جا کے بنیں گے, یہ روڈ کب جا کے بنیں گے؟ تو آپ کو اپنا ڈیولپمنٹ بجٹ اس طرح کا رکھنا چاہیے جتنے آپ کے پاس پیسے ہوں. لیکن چونکہ پائپ لائن میں ڈالنا ہے, کتاب کا حصہ بنانا ہے, تو ہمارے پاس گنجائش ہوتی ہے 40 ارب کی اسکیموں کی, ہم اٹھا کے 100 کی بنا دیتے ہیں. اور وہی نتیجہ ہوتا ہے کہ جب دوسری گورنمنٹ آتی ہے تو وہ آن گوئنگ کی جو بھی پرانی اسکیمیں سب کو روک دیتی ہے, کیونکہ نئی گورنمنٹ آئی ہے تو اس کو اپنی اسکیمیں لانی ہے. تو ہم میرے خیال اب اس پریکٹس سے ہمیں باہر نکلنا ہے. اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ نہ پرانوں کی کمپلیٹ ہو رہی ہے نہ نئے کی کمپلیٹ ہوگی, کیونکہ دوسری جو بھی گورنمنٹ آئے گی وہ ان کی روک دے گی, تیسری آئے گی وہ ان کی روک دے گی. تو ہمیں کم از کم ایک ایسا میکینزم ابھی بنانا ہے جس پہ ہم نے کام سٹارٹ بھی کر دیا ہے. انشاءاللہ ابھی اس کو آنے والے کیبنٹ میں ہم فائنل بھی کرنے والے ہیں کہ ہم ایک ونس اینڈ فار آل, کیونکہ پی ایس ڈی پی سب سے بڑا کمپوننٹ ہے کسی بھی صوبے میں کام کرنے کا. تو جہاں تک آپ نے بات کی ایجوکیشن کی یا دوسری چیزوں کی, دیکھیں خان صاحب کے ساتھ ایز اے فیڈرل گورنمنٹ ہمارے بہت ساری چیزیں, اب ریسنٹلی پریزیڈنٹ صاحب سے ہم نے بات کی کہ ہم نے 3-4 چیزوں پہ بڑا فوکس رکھا ہوا ہے. ایک, فیڈرل گورنمنٹ کے اندر بلوچستان کا جو جاب کوٹا ہے اس پہ امپلیمنٹیشن کے حوالے سے ہم نے پریزیڈنٹ صاحب سے بھی بات کی ہے, خان صاحب سے بات کی ہے. بلوچستان کا جو شیئر پی ایس ڈی پی میں, فیڈرل پی ایس ڈی پی میں ہونا چاہیے, وہ ریفلیکٹ 3.5% پہ ہو رہا ہے, اور این ایف سی میں ہمارا شیئر تقریباً 9% کا بنتا ہے. تو وہ ایک بہت بڑا اماؤنٹ جا کے بن جاتا ہے, جو پچھلے 5 سالوں میں دوسری حکومتوں نے تو بڑے دعوے کیے لیکن 3.5% 4% سے اوپر ہمیں دیا نہیں, اور ہونا چاہیے تھا 9% کا. سی پیک کا جو آپ کا ویسٹرن روٹ ہے وہ پچھلے گورنمنٹ نے تو بڑے بلکہ افتتاح بھی کر کے گئے تھے, لیکن پلاننگ کمیشن میں ویسٹرن روٹ نام کی چیز کوئی ایگزسٹ نہیں کرتی, جس پہ خان صاحب نے, پرائم منسٹر صاحب نے خود ایشورٹی ہمیں ابھی ریسنٹلی میٹنگ میں دی کہ یہ پہلے ایگزسٹ نہیں کرتی تھی, لیکن اب انشاءاللہ یہ روٹ بلوچستان کے لیے ایگزسٹ ہوگی, اور اس کو پلاننگ کمیشن اپنے پلاننگ میں ڈیولپمنٹ اسکیم کا حصہ بنائے گی. چائنا انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب جا رہے ہیں, اور بہت سارے ہم نے پروجیکٹس بلوچستان کی طرف سے ہائی لائٹ کیے ہیں. ماضی میں بہت سارے پروجیکٹ بنے, پریکٹیکلی امپاسبل اسکیمز تھے. اب ایک پٹ فیڈر سے 40 ارب کا پروجیکٹ ہم نے بنایا کہ جی پائپ بنا کے کوئٹہ میں پانی لائیں گے, جو کہ امپاسبل ہے, بن نہیں سکتا. پورا علاقہ بیچ میں ہے, وہ قحط میں سارا ڈوبا ہوا ہے, 3,500 فٹ کی بلندی ہے, آپ نے پانی کو اتنا پمپ کرنا ہے. اور اسی طرح ہم نے ماس ٹرانزٹ کا ایک ٹرین کا بھی پروجیکٹ بنایا, اور آئیڈیلسٹک بنایا کہ ٹرین چلے گی اور کوئٹہ سے جائے گی اور پتہ نہیں کہاں جائے گی. دیکھیے اسکیمز وہ بنانی چاہیے جن کی ضرورت ہو. کچی کینال 40 سال سے سن رہے ہیں, بن رہی ہے, کمپلیٹ نہیں ہو رہی. 100 ارب اس کے اندر درکار ہیں, اور یہ 7.5 لاکھ ایکڑ آباد کرے گا. 7.5 لاکھ ایکڑ بلوچستان کے اندر جہاں آبادی ہوگی, ہر علاقے کا آدمی اس علاقے میں جائے گا, مستفید ہوگا, اس کا فائدہ بلوچستان کو ہوگا. یہ وہ پروجیکٹس ہیں جن کے اوپر انویسٹ کرنا چاہیے, جن کو سی پیک کا حصہ بنانا چاہیے تھا. تو ہم نے ابھی خان صاحب سے, پرائم منسٹر صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ کچی کینال کی پوری کمپلیشن کی ذمہ داری لی ہے, کہ اس کچی کینال کو انشاءاللہ پورے اپنے 3 فیزز کو کمپلیٹ کرا کے اس کو ایگریکلچر کا حصہ بنائیں گے, کہ انشاءاللہ ان آنے والے 4-5 سالوں میں یہ 7.5 لاکھ کا جو ایک فگر ہے زمین کا, آبادی کا, اس کو ہم اچیو اگر کر لیں, یہ بلوچستان کے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. اس سے ایک بہت بڑا روزگار بڑھے گا, اور اس سے بہت بڑا ایک سپورٹ بلوچستان کو ملے گا. سی پیک میں اب جو ہے وہ اپنے سعودی عرب کی حصہ بننے جا رہے ہیں, تو وفاق نے بلوچستان کو آن بورڈ لیا ہے, اس حوالے سے میٹنگ بھی ہوئی ہے. دیکھیں بلوچستان کا بڑا سمپل ہے, ایک چیز لوگ بڑا اس میڈیا کے توسط سے, بلوچستان ایک صوبائی حکومت ہے, خود مختار ہے. آفٹر 18 امنڈمنٹ بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو حکومت بلوچستان کا ڈیسیجن ہے, حصہ ہیں,
اور انشاءاللہ ان پہ حکومت بلوچستان سے ڈسکشن بھی ہوتی ہے اور حکومت بلوچستان اپنا ڈیسیجن اور اپنا ڈسکشن اپنا جہاں جہاں ویو پوائنٹ ہے وہ بھی دیتی ہے، لیکن جو چیزیں ہم نے ڈیسائیڈ کرنی ہے وہ انشاءاللہ ہم ہی ڈیسائیڈ کریں گے.